سيد القولين والثقلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین و سامعین اکرام، ایک سوال موصول ہوا ہے، سوچا کہ تفصیل سے ویڈیو بنا کر اس کا جواب دے دوں. سوال یہ ہے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو یہاں ناخنوں پر مہندی لگاتی ہیں، تو یہاں ناخنوں پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ پھر ایک سوال یہ ہوا ہے کہ مہندی لگانے کے بعد وضو کرتے ہیں تو وضو ہوگا یا نہیں؟ تو آئیے جواب ہم آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر دیکھیں 8151 حدیث نمبر ہے. عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ قالت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مدتی امرأۃ من وراء الستر بیدیہا کتابا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پردے کے پیچھے سے کسی خاتون نے، کسی عورت نے کچھ لکھا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا ہاتھ پھیلا کر دیا. فقبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدہ، جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا، اس عورت کا ہاتھ دیکھا تو اپنے ہاتھ مبارک کو فوراً پیچھے کھینچ لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو فوراً پیچھے کھینچ لیے. وقال، پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ادری ایدو رجل او یدو امرأۃ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہاتھ کسی مرد کا ہے یا کسی عورت کا ہے؟ میں یہ جو ہاتھ دیکھ رہا ہوں یہ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا کسی عورت کا ہاتھ ہے؟ ایسے کیوں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقالت، کہا، بل امرأۃ، فقال لو کنت امرأۃ لغیرت اظفارک بالحناء، کہا کہ نہیں یہ تو ایک عورت کا ہاتھ ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ عورت کا ہاتھ ہے تو اس نے اپنے ہاتھ کے ناخنوں کے رنگ کو مہندی سے کیوں نہیں بدل لیا؟ سبحان اللہ. دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی، پردے کے پیچھے سے کسی خاتون نے کچھ لکھا ہوا اپنا ہاتھ بڑھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیش کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس خاتون کا ہاتھ دیکھے تو اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیے. فرمایا کہ میں یہ جو ہاتھ دیکھ رہا ہوں کسی مرد کا ہے یا کسی عورت کا ہے؟ تو کہا گیا کہ بھئی یہ تو عورت کا ہاتھ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ عورت کا ہاتھ ہے تو یہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں کو مہندی سے کیوں نہیں بدل لیتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ ناخنوں پر مہندی لگانا چاہیے. تو مہندی لگانا ہاتھ پر یا ہاتھ کے ناخنوں پر، ہتھیلی پر، یہ عورتوں کی پہچان ہے، عورتوں کے لیے حکم ہے. تو اس عورت کے ہاتھ میں کسی طرح کی کوئی مہندی لگی ہوئی نہیں تھی، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں سے مشابہت نہیں ہونا، اسی لیے اپنے ہاتھوں میں اور اپنے ہاتھ کی ناخنوں میں مہندی لگانا چاہیے. تو یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا. اب یہ سوال کہ مہندی لگانے کے بعد اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وضو ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں آپ جو مہندی لگائیں، ابھی جو کچی مہندی ہے، مہندی لگانے کے بعد آپ اس مہندی کو پہلے چھڑا لینا، اچھے سے جھٹک لینا، یعنی کہ جو مہندی جو ہوتی ہے اصل مہندی اس کو جھٹک لینا. جو اب آپ کے ہاتھ میں جو کلر اترا ہوا ہے، جو ڈیزائن ہے، اس پر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو پہلے مہندی ہوتی ہے اس کو پہلے جھاڑ لینا، پہلے سے اس کو صاف کر لینا، اس کے بعد وضو کرنا. اگر وہ رہے گا مہندی اس کے اوپر تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ پانی اندر نہ پہنچے. پہلے جھٹک لیں اس کو، اس کے بعد میں جو ڈیزائن اترا ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر، جو مہندی ہے اس کے اوپر اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو آپ کا ہو جائے گا. لیکن نیل پالش اگر رہے گی تو نیل پالش سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گاڑی ہوتی ہے اور گاڑی رہنے کی وجہ سے وہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، تو ناخنوں پر وضو کا پانی نہیں لگتا، اس وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہوتا. مہندی چونکہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے اور اس سے جلد بھی نظر آنے لگتی ہے تو اس پر پانی پہنچ جاتا ہے، اس سے وضو ہمارا ہو جاتا ہے. تو اس کو خیال رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین.